معاون خصوصی شہزاد اکبر اس وقت پریس کانفرنس کے لیے پہنچ چکے ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں۔ تحریک انصاف کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ یہ ملک جس کا کہ ایک شاندار مستقبل ہو سکتا تھا اور جتنا پوٹینشیل ہے اس ملک میں اور اس ملک کے عوام میں، بدقسمتی سے ماضی کی حکومتوں نے اسی پوٹینشیل کو اپنی ذات کے لیے، اپنے گروہ کے لیے، اپنے حواریوں کے لیے استعمال کیا، اور بجائے اس کے کہ جو اس ملک کا جو پوٹینشیل ہے وہ ریئلائز ہوتا، وہ ملک پیچھے چلتا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں بھی کہ جب ہم آئیں گے تو ہم تمام ان لوگوں کا احتساب کریں گے جنہوں نے اس ملک کے عوام کو، اس ملک کے اداروں کو، اس ملک کے مستقبل کو داؤ پہ لگایا ہے۔ اسی سلسلے میں جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے مختلف اقدامات کیے، اور جب خاص طور پہ جس کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، جب چینی کا بحران آیا تو پرائم منسٹر عمران خان نے فوراً ایک کمیشن بنایا، انکوائری کمیشن بنایا۔ روایت تو ہمیشہ یہی رہی ہے کہ فوراً انکوائری کمیشن بن جاتا ہے، لیکن جو اس کی فائنڈنگز ہوتی ہیں، جو اس پہ عمل ہوتا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ چونکہ پرائم منسٹر خان اس کے بارے میں انتہائی سنجیدہ تھے، تو انہوں نے اس کمیشن کی رپورٹ کو بھی پبلک کیا۔ کئی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پبلک نہیں ہوگی، لیکن وہ ہوئی۔ اس کے بعد فورنزک آڈٹ ہوا، تب بھی لوگوں کے شکوک تھے کہ یہ شاید اس سے بات آگے نہیں بڑھے گی، کیونکہ شوگر کے سیکٹر میں بڑے بڑے پاورفل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود نہ صرف یہ فورنزک آڈٹ ہوا مقررہ وقت میں، کچھ 2-4 دن لیٹ ہوا، لیکن ہوا، اور اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ، عوام کے ساتھ شیئر کی۔ اب کئی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بات یہیں پہ رہ جائے گی، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے نام بھی تھے، لیکن ہماری کمٹمنٹ، احتساب کی کمٹمنٹ، اس ملک کو آگے لے جانے کی کمٹمنٹ، اور عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا، یہ ہماری اولین ترجیح ہے اور رہے گی آئندہ بھی۔ اس سلسلے میں آج جو ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس کا بنیادی صحرا میں یہاں پہ ایکنالج کرنا چاہوں گا اس ٹیم کی، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، ان کی ٹیم کا، جنہوں نے کہ انتھک کوششیں، کمٹمنٹ، سنسیریٹی کے ساتھ، اور ان کو بڑی مشکلات آئیں، لیکن باوجود اس کے ملک کی انٹرسٹ میں انہوں نے یہ کام پائے تکمیل تک پہنچایا، جس کی تفصیل وہ آج خود بیان کریں گے۔ تو میں ایک بار پھر جے ٹی ٹیم کا، بیرسٹر شہزاد کا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستانی عوام کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، کہ جس محنت سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہمارے کسانوں سے لے کر اور ہمارے عوام تک یہ جو اس کا فائدہ ہے، اس کے جو ثمرات ہیں، وہ پہنچیں گے، اور انشاءاللہ ہماری امید یہی ہے کہ اس سے چینی کی قیمتوں میں جب یہ چیز اپنے حتمی اس پہ اسٹیج پہ پہنچ جائے، تو اس سے قیمتوں میں بھی ریلیف ملنا چاہیے، اور یہ پیسے جو کہ غیر قانونی طریقے سے بنائے گئے تھے، اس کی واپسی کے لیے بھی کوششیں ہوں۔ تو میں اب ریکویسٹ کرتا ہوں بیرسٹر شہزاد اکبر سے کہ وہ آپ کو تفصیلات بتائیں۔ شکریہ جی۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں سے ملاقات کا مقصد بیسیکلی جو انکوائری کمیشن کی رپورٹ آپ کے سامنے آئی،
اس کے نتیجے میں جو ریکمینڈڈ ایکشنز تھے اور جو وفاقی حکومت نے سمجھا ضروری کہ اس رپورٹ کی انکشافات کے روشنی میں شوگر انڈسٹری میں ہونے والی بے ضابطگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کن چیزوں پہ عمل کیا جانا چاہیے، اس کی تفصیل اور ایکشن پوائنٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچانے تھے۔ شروع میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اگر آپ بہت مختصر اس شوگر رپورٹ کو 3-4 جملوں میں بند کرنا چاہیں گے تو یہ رپورٹ جس 5 سالوں کے اس پریکٹس کا احاطہ کرتی ہے وہ یہ بتلاتی ہے کہ شوگر انڈسٹری اور اس کے اندر مین پلیئرز جو ہیں یہ ایک ان ریگولیٹڈ، کارٹلائزڈ اینڈ انفیسٹڈ وتھ پولیٹیکل ایلیٹ، کہ نہ ہی اس کے اندر ریگولیٹر اپنا کام ادا کر رہا تھا جس کی وجہ سے شوگر انڈسٹری جو تھی یا شوگر انڈسٹری کے لوگ تھے وہ من چاہی زیادتیاں کر رہے تھے۔ ایک گٹ تھا، کارٹلائزیشن تھی، اور اس کے اندر میجر پلیئرز جو ہیں وہ تمام تقریباً پولیٹیکل پارٹیز میں اپنا کوئی نہ کوئی حصہ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے فیصلہ سازی کے اوپر وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے رہے، اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ غریب عوام کی جیب میں سے پیسہ نکالنا، چاہے وہ چینی کی قیمتوں کی بڑھوتی کی صورت میں ہو یا ٹیکس چوری کی صورت میں ہو یا سبسڈی لے کے، وہ بھی ٹیکس کے پیسوں کی سبسڈی لے کے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے ہو۔ یہ اس رپورٹ کا خلاصہ ہے میری نظر میں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب چینی کی قیمتیں بڑھی، انہوں نے پاکستانی عوام سے وعدہ کیا، یہ پہلی دفعہ نہیں تھی چینی کی قیمتیں بڑھی، چینی کی قیمتیں پہلے بھی بڑھتی رہی بارہا۔ یہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 20-25 سال کو دیکھ لیجئے، جب سے پاکستان میں شوگر انڈسٹری اسپیشلی سیاسی خاندانوں نے اسٹیبلش کی، تب سے اس میں مینپولیشن آپ سب کے سامنے ہے، کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ قوم سے وعدہ کیا کہ میں اس کی تحقیق بھی کرواؤں گا، اس تحقیق کو منظر عام پہ بھی لاؤں گا، اور اس میں جو لوگ جن کا جو کردار ہوگا اس پہ ایکشن لیا جائے گا، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو۔ یہ وہ وعدہ تھا عمران خان کا جس کے لیے پاکستان کے عوام نے 2018 میں عمران خان صاحب کو ایک مینڈیٹ دیا۔ عمران خان صاحب کو مینڈیٹ 2018 میں احتساب کے لیے دیا گیا۔ ان کی 23 سالہ 24 سالہ سیاسی جدوجہد اس پوائنٹ کے اوپر ہے کہ پاکستان میں احتساب ہونا چاہیے، طاقتور کا احتساب۔ غریب آدمی کا احتساب تو ہر کوئی کرتا ہے، بلکہ اس رپورٹ سے تو پتہ چلتا ہے کہ استحصال بھی ہوتا ہے، لیکن احتساب پاورفل کا، زوراور کا کرنا، جس چیز کا مینڈیٹ وہ لے کے آئے تھے، اس کے لیے یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا۔ اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو پرائم منسٹر صاحب کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کوئی شخص کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، وہ مالی طور پہ یا باقی کسی بھی طریقے سے کتنا بھی زوراور کیوں نہ ہو، اسے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یہی پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے، اور یہی وہ مینڈیٹ ہے جو پاکستان کی عوام نے ان کو دیا ہے۔ کوئی ایکسیپشنز کریٹ نہیں کی جا سکتی۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب کمیشن کی رپورٹ آئی، اسی لائن کے اوپر اس کو منظر عام کیا گیا، کیونکہ انصاف کے لیے ایک بڑی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے ٹرانسپیرنسی، شفافیت۔ آپ کا احتساب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر شفافیت نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم ایکشن لیں، ہم کس چیز پہ ایکشن لینے جا رہے ہیں وہ بھی عوام کے سامنے ہونے چاہیے، آپ لوگوں کے سامنے ہونے چاہیے، صحافیوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ بیسس کیا ہیں ان ایکشنز کے جو ہم لینے جا رہے ہیں۔ تو اسی تناظر میں پہلے رپورٹ پبلک کی گئی، پبلک سے بھی آراء آئی، ایکسپرٹ سے آراء آئی کہ اس کے اندر کیا ایکشنز ہونے چاہیے۔ ایک تو سیٹ آف ایکشنز اس شوگر کمیشن رپورٹ کے اندر ہیں، ایک اس کے علاوہ ایکسپرٹ سے، عوام سے، کسانوں سے، انڈسٹری کے ایکسپرٹ سے، سب سے مشاورت بھی ہوئی، ان سے بھی آراء آئی۔ ان سب کو سامنے رکھ کے
جو وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے اندر ایک پورا ایکشن میٹرکس بنے، کیونکہ اس کے اندر مختلف نوعیت کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہیں، ان کی اپروول لی جائے پرائم منسٹر صاحب سے اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ اسی سلسلے میں میں نے اپنی جو سفارشات تھی اس کمیشن کی روشنی میں اور وفاقی کابینہ کی ہدایت کی روشنی میں انہیں میں ایک ایکشن میٹرکس کی صورت میں بنا کے وزیر اعظم صاحب کو سبمٹ کی، جس سلسلے میں آج سینئر لیڈرشپ کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ بنی گالہ میں ایک تفصیلی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ریکمنڈیشن کی گئی ایکشن پوائنٹس کی۔ شہزاد اکبر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شوگر انڈسٹری کے لوگ من پسند زیادتیاں کر رہے تھے، انڈسٹری کے اہم لوگوں کا سیاسی اثر و رسوخ تھا، اور وہ تفصیل کیا ہیں جو ایکشنز ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ مین جو چیزیں ہیں اس میں ایکشن پوائنٹس کی، وہ 3 ان کو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ اس کا ہے پینل ایکشنز، یعنی کہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس میں پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کی اور وہ کسی بھی پینل ایکشن کے ضمن میں آتے ہیں، وہ سیٹ آف ایکشنز ہیں، جس میں اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ان میں سزا جزا کا سلسلہ ہے، ساتھ اس میں ریکوریز۔ دوسرا سیٹ ہے ریگولیٹری فریم ورک میں جو تبدیلیاں لائی جانی ہیں، اوور ہالنگ ہونی ہے، اس کی مد میں، جس میں انڈسٹری کے بھی ایکسپرٹس اور کمیشن کی رپورٹس دونوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ اور تیسری انتہائی اہم جو ہے وہ ہے شوگر کی قیمتوں کو لے کے کیا لایا عمل اختیار کیا جائے کہ شوگر کی قیمتیں اس معیار پہ واپس آ جائیں جو کاسٹ آف پروڈکشن شوگر کمیشن نے فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری ڈٹرمن کیا ہے۔ اس سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیے شوگر مل ایسوسی ایشن والے ہی بتاتے تھے کہ ہم چینی کتنے میں بنا رہے ہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ اس کی اسیسمنٹ نہیں تھی۔ تو ان 3 سفارشات کی مد میں میری پروپوزلز تھی جو وزیر اعظم صاحب نے آج منظور کی ہیں۔ پہلی پہ میں اب آتا ہوں، سب سے پہلے جو ایکشن میٹرکس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے پینل ایکشنز کا اور ریکوریز کا۔ اس میں کل 7 میجر ایکشنز، اگر میں ان کو براڈلی تقسیم کروں تو 7 میجر ایکشنز ہیں جو ریکمینڈ کیے گئے اور وزیر اعظم صاحب نے اپروو کیے۔ ان 7 ایکشنز میں سے سب سے پہلا ایکشن ہے انویسٹیگیشن آف سبسڈی اسکیم، کہ سبسڈی کی مد میں جو انکشافات ہیں شوگر کمیشن کی رپورٹ کی، اس مد میں کیا ایکشن لیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ہماری ریکمنڈیشن ہے اور وزیر اعظم صاحب نے اپروو کی ہے کہ سبسڈی کا معاملہ، پورے 29 ارب روپے کی سبسڈی کا معاملہ نیب کو بھیجا جا رہا ہے۔ نیب اس کے اندر کرمنل انویسٹیگیشن کرے، اور جو لوگ چاہے انہوں نے یہ سبسڈی دینے میں ان کا تعلق، وہ سیکٹری ہوں، وزیر ہوں، جو بھی جس عہدے پہ بھی براجمان ہوں، ماضی میں رہے ہوں، ابھی ہوں، ان کے خلاف ایکشن ہو، اور یا جن لوگوں نے سبسڈی، اس میں ایک چیز سمجھنے کی جو ضرورت ہے کہ سبسڈی جس نے وصول کی، محض اگر ایک اپروو سبسڈی ہے، بے شک اس کے پیچھے کوئی جرم شامل ہے تو وہ ظاہر جرم نہیں بنے گا unless اس سبسڈی کی مد میں کوئی نہ کوئی غلط کام کیا گیا ہو۔ تو جن فیکٹریز نے سبسڈیز وصول کی، اگر انہوں نے کوئی ٹرمز وائلیٹ کی جو کہ اس سبسڈی کی مد میں کوئی نہ کوئی غلط کام کیا گیا ہو، تو جن فیکٹریز نے سبسڈیز وصول کی، اگر انہوں نے کوئی ٹرمز وائلیٹ کی، جو کہ شوگر کی کمیشن کی رپورٹ سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ تقریباً سب نے ہی وائلیٹ کی، تو وہ بھی نیب کی جورسڈکشن میں آئیں گے۔ اس میں عرض کرتا چلوں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ یہ 2014-15 کی سبسڈی جو تقریباً 6.5 ارب روپے کی سبسڈی تھی، اس کے بعد 2015-16 کی سبسڈی جو دوبارہ 6.5 ارب روپے کی تھی، اور وہ بھی اس وقت کی وفاقی حکومت نے اپروو کی، اس کی انویسٹیگیشن نیب کے حوالے کی جا رہی ہے۔ 2016-17 کی سبسڈی جو کہ 20 ارب کی ریکارڈ سبسڈی تھی پاکستان کی ہسٹری کی،
جو ابھی ریسنٹ کی انہوں نے دیکھی ہے 20 ارب روپے کی سبسڈی 2016-17 کی، اس کا مقدمہ بھی نیب کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وفاقی حکومت نے سبسڈی اپروو کی تھی، سندھ کی صوبائی حکومت نے بھی 4.1 ارب روپے کی سبسڈی اپروو کی تھی۔ اس کے بھی جتنے معاملات ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن نہ معلوم کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ سبسڈی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہ دینا، ان تمام چیزوں کو نیب کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی سبسڈی ہے 2018-19 کی، جس میں وفاقی حکومت نے سبسڈی نہیں دی، حکومت پنجاب کی طرف سے سبسڈی دی گئی۔ وہ معاملہ بھی نیب کو بھیجا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ اگر اس میں کسی کا کوئی کردار ہے تو اس کے خلاف نیب کے قوانین جو کیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اور یہ بہت اہم فیصلہ ہے کہ شوگر کی جو ہمیں 5 سالہ فرنزک آڈٹ میں جو چیز سامنے آئی ہے سبسڈی کے مد میں، بغیر کسی تفریق کے اس کے اندر ہمیں ایک انتہائی زیادتی نظر آ رہی ہے، ریگولیشن کے ساتھ بھی اور جس طرح سے سبسڈی دی جاتی ہے اور جو سبسڈی کے معاملات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس میں جو بینیفیشریز ہیں مین، جن کا سیاسی اثر و رسوخ ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ نیب کو نیب کے قوانین کے تحت، جو کہ جن کا اطلاق 1985 سے ہوتا ہے، پچھلے 20-25 سال کی جتنی سبسڈیز دی گئی ہیں ان سب کی انویسٹیگیشن کے لیے ریفرنس بھیجا جائے۔ یہ بہت اہم فیصلہ ہے کیونکہ یہ شوگر کا کاروبار آپ سمجھتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں اس کے اندر سیاسی خاندان آئے اور انہوں نے کوٹا سسٹم کے تحت اپنی ملیں لگائی۔ ایک حکومتی خاندان کی درجنوں شوگر ملیں تھیں اور پھر وہ خود ہی سبسڈی دیتے تھے، اور اس میں ایک بڑا آپ کو ملے گا، آپ خود اگر اس کو سرچ کریں، 90 کی دہائی میں ایک بڑے خاندان نے انڈیا کو بہت زیادہ چینی ایکسپورٹ کی تھی اور اس کی مد میں بہت زیادہ سبسڈی بھی لی تھی۔ تو وہ تمام معاملات کے لیے بھی ریفرنس نیب کو بھیجا جا رہا ہے کہ نہ صرف ان 5 سالوں میں، جس میں ہمارے سال کی بھی سبسڈی شامل ہے، آپ کو پاکستان کی ہسٹری میں خود احتسابی کی اگر اس کے علاوہ کوئی مثال ملتی ہے تو میں یہاں موجود ہوں، مجھے بتا دیجیے۔ ہم اپنے بھی 1 سال کی ایک صوبے کی حکومت کی دی ہوئی سبسڈی کو نیب میں بھیج رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی درخواست کر رہے ہیں نیب سے کہ آپ 1985 جب سے آپ کے قانون کا اطلاق ہوتا ہے کہ شوگر ملیں کیسے لگائی گئی، کس طرح سے لگائی گئی، ان کا کوٹا کیسے دیا گیا اور سبسڈی کی مد میں اس میں کس کس نے کیا فائدے اٹھائے، اس کی بھی پوری تحقیق کریں، اور اس میں جو بھی سیکشن 9 جو NAO کا ہے 99 کا، اس میں اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کے خلاف آپ ضابطے کی کارروائی کریں۔ تو یہ ایک سب سے بڑا جو سٹیپ ہے وہ سبسڈی کی مد میں نیب کو معاملہ بھیجا جانا ہے۔ اور اس کے اندر بینیفیشریز میں آپ ان 9 ملوں کا تو نام دیکھ چکے ہیں جو پچھلے 5 سالوں میں جن کا لیا گیا، آڈٹ کیا گیا، لیکن ایک چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ سبسڈی کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف 9 ملیں نہیں ہیں، اس میں تقریباً 80 کے قریب جو ملے ہیں، 80 سے زائد ملے ہیں، وہ تمام ہی آتے ہیں۔ تو پھر ہر کسی کا وہ نیب کی جو ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن ہوگی جس کے نتیجے میں کرمنل کیسز فائل ہوں گے، وہ اب یہ پورا معاملہ اس وقت نیب کے ہاتھ میں ہے، جس کے جو حکومت سے بالکل الگ ایک ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ اب یہ معاملہ نیب نے دیکھنا ہے۔ تو یہ ایک چیز، پہلا جو پینل ایکشن تھا وہ یہ ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے انویسٹیگیشن آف انکم اینڈ سیلز ٹیکس فراڈ، ایویژن اینڈ بے نامی ٹرانزیکشنز۔ یہ معاملہ FBR کو تفویض کیا جا رہا ہے کہ جو 5 سالہ اس کا فورینزک آڈٹ ہے، اس کے تحت تقریباً تمام ملوں کے اندر آپ کو سیلز ٹیکس فراڈ کے شواہد ملے ہیں، انکم ٹیکس کم دینا وہ شواہد ملے ہیں، بے نامی ٹرانزیکشنز، اب تو بے نامی کا لاء بھی پاکستان میں بن چکا ہے، رولز بھی ہیں، پورا ایک بے نامی کمیشن بنا ہوا ہے۔ ان تمام معاملات کو، کیونکہ یہ معاملے بڑے اہم ہیں، ان کو FBR کو دیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں ریکوریز ہوں، اور FBR کو اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر اس کے اندر کارروائی کر کے، اس کے اندر جو کیسز کورٹس میں فائل ہونے ہیں، نیب کے FBR کے اندر جو انویسٹیگیشن کے بعد ان کی جو ایڈجوڈیکیشن ہونی ہے وہ 90 دن کے اندر شروع ہو جانی چاہیے، اور جو ریکوریز ہیں، جو ریکوریبل ہیں، وہ بھی 90 دن کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اس میں کوئی 30 ارب سے زائد تو آلریڈی ڈٹرمن کر چکا ہے آپ کا کمیشن، لیکن اس میں ہم FBR کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان 9 ملوں کے علاوہ
باقی جتنی ملیں ہیں ان کا بھی آپ آڈٹ کریں، کیونکہ یہ جو آپ کو پریکٹس ملی ہے یہ پوری انڈسٹری کی پریکٹس ہے جو کہ سیلز ٹیکس ایویژن کی ہے، کیونکہ وہ تو سب سے آسان کام ہے جو سیلز ٹیکس ایویژن کا ہے. آپ اس میں جا کے ان کا اگر فورینزک کریں گے جس طرح سے فورینزک کمیشن نے کیا تھا، اگر ایف بی آر کرے گا تو آپ کو اس کی مد میں ایک خاطر خواہ ریکوریز ہو سکتی ہیں جو کہ قومی خزانے میں دوبارہ جمع کرائی جائے گی. اس میں کچھ مثالیں ہیں آپ کے سامنے ہیں جو بے نامی ٹرانزیکشنز ہیں، الائنس مل والوں کی ہے، العربیہ کی ہے، رپورٹڈ نان رپورٹڈ کے ان کے جو معاملات ہیں، یہ تمام چیزیں جس میں جو ان رپورٹڈ آپ کی شوگر پروڈکشن ہے جس کے ثبوت شوگر کمیشن کے پاس موجود ہیں، اور کمیشن کے پاس جتنا ایویڈنس موجود ہے وہ شیئر کرے گا ان تمام اداروں کے ساتھ کہ جنہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے اور فردر سٹیپس لینے ہیں. اس میں اگر حمزہ شوگر مل کو دیکھا جائے تو صرف ایک سال میں ان کی تقریباً 1.19 ارب روپے کا ٹیکس فراڈ سامنے آیا، دوسرے سال میں 2.88 ارب کا سامنے آیا. العربیہ کے 2 سال کا جو ٹیکس سیلز ٹیکس کا ہے وہ تقریباً 1.25 سے 1.5 ارب روپے کی سیدھی ٹیکس ایویژن ہے جس کے ثبوت موجود ہیں. ان تمام کا ان کو کہا جا رہا ہے. JDW کا ہے، الموئز کا ہے، جتنا بھی اس میں بے نامی ٹرانزیکشنز ہیں، ٹیکس سیلز ٹیکس فراڈ ہے، اس سب کے اوپر FBR کارروائی کرے اور ریکوریز کرے اور 90 دن کے اندر اپنی رپورٹ وفاقی حکومت کو جمع کرائے کہ کتنی ریکوریز کر لی گئی ہیں اور آگے اس کے اوپر کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور اس چیز کو جو اسپیشل اسسٹنٹ آن اکاؤنٹیبلٹی کا آفس ہے وہ مانیٹر بھی کرے گا کہ اس کے اندر جو ان کی منتھلی پرفارمنس ریویو بھی لیں گے کہ اس کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے. یہ بھی ٹاسک دے دیا گیا ہے. اس کے بعد تیسری جو اس کے اندر چیز ہے جو تفویض کی گئی جاری ہے وہ ہے انویسٹیگیشن آف کارٹلائزیشن. یہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو دیا جا رہا ہے. 90 دن کا ٹائم انہیں دیا جا رہا ہے. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جس کا یہ مرکزی کام ہے، بنیادی کام ہے، یہ وہ ریگولیٹر ہے جس نے یہ دیکھنا ہے، یہ واچ ڈاگ ہے جس نے یہ دیکھنا ہے کہ کارٹلائزیشن نہ ہو. یہ ایک جو پیک آف وولز بن کے عوام کو لوٹ لیتے ہیں اور منمانی کرتے ہیں انڈسٹری کے اندر، فیئر کمپٹیشن کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور اس کے اندر کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہماری نظر میں پچھلے 12 سال سے بالکل ایک فیلئر رہا ہے. آپ کے علم میں ہوگا ابھی ریسنٹلی اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئی ہیں. جو لوگوں کی وہاں پہ بے ضابطیوں کے تحت تعیناتیاں تھیں ان کو ختم کیا گیا ہے، ان کے سٹیز ختم کروائے گئے ہیں. یہ ایک تواتر سے سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ وہ لوگ جو غیر قانونی طریقے سے تعینات کیے جاتے ہیں پھر وہ عدالتوں سے سٹے لے آتے ہیں، ملی بھگت سے سٹیز کو چلاتے ہیں. لیکن وفاقی حکومت نے اس میں ان تمام چیزوں کو عبور کرتے ہوئے عدالتوں سے سٹے خارج کروا کے اس کی تشکیل نو کی ہے. 1 ہفتے کے اندر نئی ٹیم وہاں پہ آ چکی ہوگی. اس میں ایک فیئر کمپٹیشن کے تحت جو کال لیٹرز گئے ہیں، انٹرویوز ہوئے ہیں. اب جب نئی ٹیم آئے گی تو اس کے سامنے سب سے بڑا ٹاسک ہوگا 90 دن کے اندر کارٹلائزیشن کے جو شوگر انڈسٹری کے اوپر ہے جس کا یہ کام ہے وہ اس کے اوپر اپنی رپورٹ بھی دے گا اور جو بھی کارٹلائزیشن میں ملوث ہوں گے ان کو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے قوانین کے تحت جرمانے بھی کیے جائیں گے اور ان سے ریکوریز بھی ہوں گی. اس کے بعد چوتھا پینل ایکشن جو ہے جو اپروو کیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے وہ ہے انکوائری اور انویسٹیگیشن آف ایکسپورٹ پروسیڈس، لون ڈیفالٹس، رائٹ آفس، سیل آف پلیج اسٹاکس. اور یہ کرے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اس میں ایکسپورٹ کے مد میں لے کے فیک ایکسپورٹس دکھا کے سبسڈی لی جانی، یا ایکسپورٹ نہ کر کے اگر سبسڈی نہیں بھی ہے ایکسپورٹ نہ کر کے فورن ریمیٹنس کو حلال کروا لینا، وہ بھی اس فراڈ کے ضمن میں آتا ہے جس کے شواہد اس کمیشن کے سامنے موجود ہیں. لونز ڈیفالٹ ہیں اور شوگر انڈسٹری کے رائٹ آفس ملے ہیں جن کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو ان تمام کے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو 90 دن کے لیے ٹائم دیا جا رہا ہے. اس کے اوپر وہ اپنی پوری رپورٹ بنائیں، کارروائی کریں. اور اگر مثال کے طور پہ ولفل ڈیفالٹ کا معاملہ آتا ہے تو وہ بھی اسٹیٹ بینک نے بھیجنا ہوتا ہے نیب کو تاکہ وہ اسٹیٹ بینک اس معاملے کو نیب کو پہنچا دے. اسی طرح سے سیل آف پلیج سٹاکس تقریباً تمام شوگر ملوں کے اندر ملا ہے کہ سٹاک ہے اس کو پلیج کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہی پلیج سٹاک سیل کر دیتے ہیں. یہ پروڈینشیل ریگولیشنز کی سیدھی خلاف ورزی ہے. اس کے اوپر بھی جرمانے ہیں، سزائیں ہیں، ریکوریز ہیں
وہ بھی اسٹیٹ بینک نے کرنی ہے. جو اس کا کردار ہے ریگولیٹر کی طرح وہ اس نے انجام کرنا ہے اور اپنی رپورٹ تھرو منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ وفاقی حکومت کو سبمٹ کرنی ہے 90 دن کے اندر اندر. اور اس ایکشن میٹرکس کے اندر اسپیسیفک انسیڈنٹس یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ جنرلی یہ کام کریں. ایک ایک مل کا نام لے کے اس کمیشن کی روشنی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے خلاف یہ ایکشن لینا ہے, یہ ایکشن لینا ہے. یہ وہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دی جا رہی ہیں. 5واں جو اس کے اندر پینل ایکشن پلان ہے وہ ہے انویسٹیگیشن آف کارپوریٹ فراڈ. اس میں پبلک لمیٹڈ کمپنیز تھی جیسے JDW ہے, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں جن کے اندر مختلف انسیڈنٹس آف فراڈس ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. شیئر ہولڈرز کے ساتھ فراڈ ہے, سٹاکس کا فراڈ ہے. اس کے علاوہ جو اس کے اندر مختلف مد میں جو انڈر رائٹنگ کی گئی ہے, اوور انوائسی کی گئی ہے, یہ تمام کارپوریٹ فراڈ جو ہے معاملہ یہ FIA اور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو دیا جا رہا ہے. دونوں کے اوپر مشتمل ٹیم ہوگی. 90 دن کے اندر ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 90 دن کے اندر اندر اپنی انویسٹیگیشنز فار دا پرپز آف دیئر اون پروسیڈنگس وہ کمپلیٹ کرنی ہے اور 90 دن کے اندر یہ معاملہ متعلقہ عدالتوں میں فائل کرنا ہے ان تمام کمپنیوں کے خلاف جن کے نشاندہی اس چیز میں کر دی گئی ہے جو شوگر کمیشن کی رپورٹ میں کر دی گئی ہے. اس کے بعد 6واں ایکشن پوائنٹ ہے آپ کا انویسٹیگیشن آف پوٹینشلی فیک ایکسپورٹس ٹو افغانستان اینڈ منی لانڈرنگ. یہ بھی FIA کو دیا جا رہا ہے. شوگر کمیشن کی رپورٹ میں واضح طور پہ ثبوت ملے ہیں کہ ایک ٹرک جو صرف 15 سے 20 ٹن وزن اٹھا سکتا ہے اس کے اندر 80 ٹن کی رسیدیں کٹی ہوئی ہیں کہ افغانستان چینی ایکسپورٹ کی جا رہی ہے. یہ تمام چیزیں اس کی انویسٹیگیشن FIA کو تفویض کی جا رہی ہے. وہ ایک ایک شوگر مل کے تمام ایکسپورٹ پروسیڈز جس میں ان کے ٹرکوں کا معاملہ ہے, انہوں نے ایکسپورٹ افغانستان کی ہے نہیں کی ہے, افغانستان سے اس کی کنفرمیشن, کیونکہ جو شوگر کمیشن نے کنفرمیشن کی ہے جو چینی پاکستان سے گئی ہے اور جو افغانستان پہنچی ہے اس میں سبسٹانشل ڈفرنس ہے. جو چینی ہمارے کاغذوں میں وہاں جا رہی ہے وہ چینی وہاں پہنچ نہیں رہی. تو اس تمام معاملے کی جو تحقیق ہے وہ FIA کے حوالے کی گئی ہے. اس میں منی لانڈرنگ کا بھی ایلیمنٹ ہے بیکاز وہ جو چینی آپ اپنے ڈاکومنٹس میں دکھاتے ہیں کہ آپ نے بھیجی ہے جو فزیکلی گئی نہیں ہے اس کے بدلے میں یہاں پہ پیسہ آیا ہوا ہے, وہ پھر وہ والا بلیک منی ہے جو آپ نے وائٹ کیا ہے اپنی ایکسپورٹس دکھا کے. وہ تمام معاملہ FIA کو تفویض کیا جا رہا ہے اور 90 دن کے اندر ان کو اپنے کیسز عدالتوں میں جمع کرانے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو 7واں ایکشن ہے وہ ہے جو اس کے اندر پروونشل لاز کی بریچ ہوئی ہے. بہت ساری شوگر ملوں میں انہوں نے اپنی کیپیسٹی انہانسمنٹ کی ہے. ایسی شوگر ملیں ہیں کہ ان کے پاس اگر 8000 میٹرک ڈیلی کرشنگ کی ان کے پاس لائسنس ہے تو انہوں نے تقریباً 8 ملوں کی اپنے اندر کیپیسٹی انہانسمنٹ کر لی ہے وداؤٹ اینی اپروول. اس کا مطلب ہے کہ جتنی وہ اضافی چینی کرش کر رہے ہیں اور گنا لے کے جا رہے ہیں وہ کسی بکس میں نہیں آتا. یہ پروونشل قوانین کی بھی خلاف ورزی. سب سے بڑا معاملہ گنے کی قیمت کی کم ادائیگی, کسانوں کو کم ادائیگی, وقت پہ ادائیگی نہ کرنا اور گنے کے وزن میں کٹوتی کرنا. پھر ایک سیس, روڈ سیس کا اطلاق ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 3 روپے پر من شاید ہوتا ہے یا 1.5 روپے من ہے, اس کا جو وصولی ہے وہ خرچ کی جاتی ہے اس علاقے کی ڈیولپمنٹ میں, اسپیشلی روڈ اور انفراسٹرکچر کے اوپر. اس کی مد میں ہمیں صاف اس کے اندر فراڈ نظر آ رہا ہے. ان تمام چیزوں کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ آف 3 پروونسز, جہاں جہاں شوگر ملے ہیں ظاہری بات ہے جورسڈکشن ان کی بنتی ہے, تو پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ, KP اینٹی کرپشن اینڈ سندھ اینٹی کرپشن, تینوں کو بھیجا جا رہا ہے. آف کورس 18ویں ترمیم کے بعد وہ رپورٹ کریں گے اپنی صوبائی حکومتوں کو, لیکن وفاقی حکومت انشاءاللہ اس کو مانیٹر کرتی رہے گی. اور آپ کے توسط سے اگر سندھ والے اس کے اندر جو بھی بے ضابطگیاں کریں گے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ صحافی بھائی اس کو ہائی لائٹ کریں گے, کیونکہ اگر ان کی پروگرس نہیں آ رہی تو وہ سب لوگوں کے سامنے عیاں ہوگی. پنجاب کا چونکہ وہاں پہ ہماری حکومت ہے KP میں, تو انشاءاللہ ہم انشور کریں گے کہ وہاں کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ان تمام وائلیشنز کے اوپر اقدامات اٹھائیں گے اور 90 دن کے اندر اندر اپنے کیسز جو ہیں وہ کورٹ میں ان لوگوں کے خلاف داخل کریں گے. تو یہ ہیں وہ تمام پینل ایکشنز جو اس مد میں اٹھائے جا رہے ہیں.
اور جس کی ریکمنڈیشن پرائم منسٹر صاحب نے آج اپروو کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا سیٹ آف ایکشن ہے وہ ریگولیٹری مد میں ہے کہ اس انڈسٹری میں تاکہ یہ آئندہ سے اس طرح کی چوری نہ ہو سکے، بے نامی سیلز نہ ہو سکیں، فارورڈ سیلز نہ ہو سکیں، سٹاک ٹیکنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کا اپنا ادارے کرنے چاہیے کہ ہمارے پاس کتنا شوگر کا سٹاک ہے۔ پی ایس ایم اے ہمیں آ کے نہ بتائے کہ ہم آپ کے پاس شوگر کا سٹاک کتنا ہے۔ اسی طرح سے ملک میں گنے کی پیداوار کیا ہے، اس کی مد میں وہ بہت لمبا ہو جائے گا، پھر میں تفصیل سے آپ کے ساتھ انشاءاللہ 2 دن بعد بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں آپ کو ایک موٹی بات بتا دیتا ہوں کہ اس کی مد میں بھی ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں، جو کہ شوگر کمیشن نے بھی ریکمینڈ کیا، انڈسٹری کے ایکسپرٹس نے بھی بتایا کہ آئی ٹی انڈسٹری کا استعمال کر کے، ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آئی آر کوڈز استعمال کریں شوگر کی بوریوں کے اوپر، فارورڈ سیلز کے اوپر ہم ریکمنڈیشن دے رہے ہیں کہ لاس کو چینج کریں کہ یہ نہ ہو کہ اتنی لمبی فارورڈ سیل ہو سکے۔ آن لائن سٹاکنگ جو ہے ایف بی آر کے ساتھ اس کا منسلک ہو، کس کے پاس کتنا سٹاک پڑا ہوا ہے، جب بھی وہ فیکٹری سے نکلے بار کوڈز کے ساتھ آپ کے پاس پوری اس کی چیزوں کی تفصیل موجود ہونی چاہیے۔ اور تیسرا جو اس کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کیا ہے وہ ہے چینی کی قیمتوں کو لے کے۔ دیکھیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی کہ پہلی دفعہ آپ کی حکومت نے انڈیپینڈنٹلی یہ اسیس کیا ہے کہ شوگر بنانے کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے۔ اب جو پروڈکشن کاسٹ آف پروڈکشن جس کی بیس کے اوپر مارکیٹ میں پرائس ڈٹرمن ہوتی تھی آج تک، وہ ہمیشہ سے شوگر مل ایسوسی ایشن والوں کی ہی کاسٹ آف پروڈکشن لے کے اسی کو بنیاد بنایا جاتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی نے، ایک انڈیپینڈنٹ فورم نے کاسٹ آف پروڈکشن کی۔ اب جب وہ کاسٹ آف پروڈکشن اسیس کی ہے تو اس میں ایک بڑا واضح فرق ہے۔ اب اس چیز کے اوپر، کیونکہ اس کا اطلاق آپ کی سبسڈی کے اوپر بھی ہوتا ہے اور اس کا اطلاق آپ کی چینی کی بازار میں قیمت پہ بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے ریکمنڈیشن کو اپروو کیا ہے کہ منسٹر آف انڈسٹریز ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنے جو کہ شوگر کی پرائسز، دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے شوگر پالیسی، کیا ہماری شوگر پالیسی ٹھیک ہے، اس میں تبدیلی آنی چاہیے، اور اس کمیشن کی جو انکشافات ہیں اس کے نتیجے میں تو ایک تو وہ شوگر پالیسی کے اوپر کام کرے گی وہ کمیٹی، حماد اظہر صاحب اس کی سربراہی کریں گے جو منسٹر آف انڈسٹریز ہیں۔ سیکنڈلی اس وقت جو چینی کی بازار میں قیمت ہے اس کو ریشنلائز کرنا اکارڈنگ ٹو دا پرائس آف پروڈکشن، کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے، جو کہ کمیشن نے ڈٹرمن کی ہے، یہ ان کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے، بیکاز یہ منسٹری آف انڈسٹریز کے نیچے آتا ہے۔ ان کی سربراہی میں کمیٹی ہے جس میں ان کو پروونشل کوآرڈینیشن بھی کرنا پڑے گی، لیکن یہ ان کو دی جا رہی ہے کہ اس کی چینی کی قیمت میں کمی کے لیے بھی فوری طور پہ ایکشن لیا جائے تاکہ وہ ایک امیڈیٹ ریلیف بھی عوام کو مل سکے۔ اب آخر میں دوبارہ ایک چیز دہرانا چاہوں گا، اس کے بعد پھر جو آپ لوگ سوال کرنا چاہیں۔ دیکھیے اس ساری چیز کا مقصد، میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا تھا جس دن کمیشن کی رپورٹ بھی آئی تھی، پبلک کی گئی تھی، کہ ایک تو ہے وہ پکا بنا بنایا کرٹیسزم، بنی بنائی تنقید، جو کہ تنقید برائے تنقید ہے، وہ تو ابھی ہوگی۔ میں جیسے یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا، ایک میری بہن ہے اور ایک وہ لمبے سے صاحب ہیں، ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ فوراً آگے شروع ہو جائیں گے، وہ خیر وہ روٹین کی بات ہے، وہ کرتے رہیں گے، میں بھی نام بھی لیتا ہوں ان کا۔ لیکن اس کے بعد اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ یہ عمران خان ہیں جنہوں نے اس اتنے بڑا سٹیپ لیا، اور یہ بات صرف یہاں تک نہیں رکے گی۔ جو آج میری ان سے میٹنگ ہوئی ہے کہ اس ملک میں جتنے مافیاز ہیں ون بائی ون ہم نے سب کو ٹیک آن کرنا ہے، کیونکہ ریاست کے اندر یہ نہیں چل سکتا کہ آپ اپنے گٹھ بنا لیں اور آپ اپنی منمانیاں کریں اور اس کا نتیجہ عوام کو بھگتنا پڑے۔ پاکستان کے عوام نے احتساب کا مینڈیٹ دیا عمران خان کو، وہ پاکستان کے عوام کو ہی جواب دہ ہیں۔ اگر عمران خان صاحب خود عدالت میں کھڑے ہو کے اپنا پورا حساب دے سکتے ہیں تو پھر یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی انڈسٹری یا کوئی بھی مافیا جو ہے وہ یہ کہے کہ جی ہم تو اس چیز سے ہم انٹچیبلز ہیں۔ اس طرح سے نہیں ہوگا، یہ ان کا وعدہ ہے اپنی عوام کے ساتھ، وہ اس چیز کو ایسے ہی ڈیلیور کرتے رہیں گے، اور آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ آگے بھی باقی بھی چیزوں کا بھی احتساب کا عمل چلتا رہے گا۔ مجھے بات ختم کرنے دیں، مجھے پتہ ہے آپ کو بہت جلدی ہے۔ دوسرا آخر میں ایک عرض کرنا چاہوں گا شاہد خاقان عباسی صاحب کے لیے، یہ خٹک صاحب کی اسپیشل فرمائش پہ، کیونکہ کہا تھا نام لے دیں۔ اچھا، جب سے شوگر کی رپورٹ آئی ہے انہوں نے پورا مدعا اپنے اوپر لے لیا،
اور بار بار یہ دہراتے ہیں کہ جی میں نہیں جانتا شہزاد اکبر کو کون ہے، مجھے آواز نہیں آ رہی، اس کی ویڈیو بھی نہ چلاؤ. وہ تو چلیں خیر ایک اور بات ہے. لیکن حضور سب سے بڑی بات یہ ہے، کیونکہ ابھی مجھے پتہ ہے آپ آدھے یا 1 گھنٹے تک ابھی آپ آ جائیں گے، تیاری بھی آپ کر رہے ہوں گے، اور یہ کل پرسوں شاید فریاد ریس کے پروگرام میں ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ میں نے رپورٹ نہیں پڑھی. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ رپورٹ ضرور پڑھ لیں، اس سے کوئی بہتری ہوگی. آپ ہیں، آپ مطلب آپ کل العقل ہیں، آپ کی عقل بھی سب سے زیادہ ہے، آپ ذہین بھی بہت ہیں، آپ لائق بھی بہت ہیں، لیکن اس رپورٹ کو ضرور پڑھ لیجئے. آپ تو مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے ایک شخص سلمان شہباز کی ماں کے اوپر 20 ارب روپے کی سبسڈی، سب سے بڑا چونا آپ نے پاکستان کے عوام کو لگا دیا. یہ وجہ ہوتی ہے جب آپ اپنے ذاتی مصاحبین اور ملازمین کو وزیر اعظم بنا دیں تو پھر انی لٹ مچ جاتی ہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب، میں آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کے حلقے کے پاس کا کہیں کا رہنے والا ہوں، ادھر کا اسی خطہ پٹھوار کا میں رہنے والا ہوں، یہیں کی میری جمپل ہے. آپ نے سب سے بڑا جو زیادتی اس شوگر کے مد میں ہے وہ آپ نے کی، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ذاتی مصاحبین میں سے آتے ہیں. یہ بالکل ملازمین جیسا ہے. آپ تو ید طولہ رکھتے ہیں چاپلوسی میں. آپ نے کہا آپ کے ابا اور چچا تو خود آپ کو صرف 6-7 ارب روپے کی سبسڈی دیتے تھے، میں آپ کو 20 ارب روپے کی سبسڈی دوں گا. اور چونکہ میں بہت ذہین ہوں تو مجھے کوئی پکڑ بھی نہیں سکے گا. تو حضور آپ کے دن گنے جا چکے ہیں، اب آپ پکڑ میں آ گئے ہیں. اب جائیے اور خدا را اپنی 20 ارب روپے کی سبسڈی کا حساب دیجیے. تھینک یو ویری مچ. معاون خصوصی شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہ کون سے نکات ہیں کہ جن پہ اب تمام تر تجاویز دی ہیں انہوں نے اور اس پر ایکشن ہوگا. 2 بڑے ہیں، ایک تو پینل اینڈ ریکوری سیکشن اور دوسرا ہے ریفارمز ایکشن. پینل اینڈ ریکوری سیکشن کو 7 حصوں میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا اور کہا کہ کن بنیادوں پہ ساری انویسٹیگیشن ہوگی. اس میں سب سے پہلے انویسٹیگیشن ہوگی سبسڈی اسکینڈل کی، اس کے بعد انکم اور سیلز ٹیکس فراڈ، جس کے بعد ڈسکریپنسیز ان شوگر ایکسپورٹ ٹو افغانستان، اس کے علاوہ ڈسکریپنسیز ان ویئنگ آف شوگر اور ایکسٹرا کرشنگ یا کیپیسٹی انہانسمنٹ، فیک ایکسپورٹس بھی اس میں آئیں گی. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ شوگر ملز میں انکمز اور سیل ٹیکس فراڈ کا معاملہ بھی ایف بی آر کو بھجوایا جا رہا ہے اور جو معاملات عدالت جانے ہیں ان پر اپنا کام ایف بی آر مکمل کرے گی. اس کے علاوہ انہوں نے روڈ سیس اور ریگولیٹری ایکشنز کا بھی کہا. تو کل ملا کے یہ وہ 7 بڑے اہداف ہیں کہ جن پہ اب ایف بی آر اور نیب نے تمام تر تحقیقات کرنی ہے. شہزاد اکبر یہ کہہ رہے تھے کہ تمام تر سبسڈی جو ہے وہ اب 1985 سے لے کے معاملات شروع کر دیے، لیکن ابھی فی الحال 2015 سے آنورڈز جتنی بھی سبسڈی دی گئی ہے اس کے حوالے سے تمام تر انویسٹیگیشن ہوگی. اور ساتھ انہوں نے انکم اور سیلز ٹیکس فراڈ کے حوالے سے بھی کہا کہ جتنی بھی ملز ہیں انہوں نے کتنا سیلز ٹیکس یا انکم ٹیکس انہوں نے چھپایا ہے، پے نہیں کیا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی. افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو چینی پاکستان سے گئی اور افغانستان پہنچی اس میں بہت فرق ہے، تو فیک ایکسپورٹس پہ بھی کام ہوگا. اور ویئنگ میں بھی مسئلے جو ہیں وہ کافی آئے ہیں، یعنی ایک ٹرک جو کہ 15 سے 20 ٹن وزن صرف اٹھا سکتا ہے وہاں 80 ٹن کی رسیدیں کاٹی گئی ہیں. تو اس پر بھی اب تحقیقات ہوں گی.